السلام علیکم حبیب الرحمن صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت کا شکر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ذرا نوازی فرمائے، آپ یہاں آ- تشریف لائیں۔ آمین آمین۔ میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا مگر ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ آپ کو عزت دے، کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ میں جموں کشمیر، انڈیا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے انشاءاللہ، اللہ آمین آپ کے عافیت دے آمین وہاں پہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین آمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک اللہ ہے؟ تعالیٰ کا تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ میں بہت بار کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے جو ہے ملاقات بھی ہو جائے، پہلے تو خیر نہیں ہو پائی، مگر عثمان بھائی نے بڑی جو ہے میرے ساتھ ذرہ نوازی فرمائی، آپ سے ملاقات کروائی۔ میں نے کہا چلو، کیونکہ کافی دنوں سے میں آپ کو سن رہا تھا، تو جی، ماشاء اللہ کافی آپ نے بہترین معلومات جو ہے عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی۔ بہرحال میں نے پہلے بھی ایک عرضی لگائی تھی آپ سے، تو میں جی سر، دوبارہ سے اسی چیز پر جو ہے کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام مجید، قرآن عظیم، تو جی اس میں جو ہمارا ماننا ہے، یہ کتابوں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ قرآن شریف بھی پڑھنا پڑھانے کا ہوتا ہے زیادہ تر، جی سر، تو اسی کو ڈھونڈنے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کے جو لکھنے والے ہیں، جہاں تک ہم نے ثبوت دیکھے ہیں، مولا علی شیر خدا کے ملتے ہیں، اور کسی کا لکھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پہلے بھی میں نے آپ سے عرضی لگائی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن عظیم کی کتابت کے بارے میں یہ تو صرف مولا علی شیر خدا کے ہی ثبوت جو ہے ملتے ہیں، اور تو کہیں ثبوت نہیں ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حیات طیبہ میں قرآن ان پہ نازل ہوتی تھی تو وہ جی قرآنوں کو لکھواتے تھے، جی اور وہ جو لکھاتے تھے وہ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھتے تھے، یعنی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جی اور قرآن تو لازمی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہیں وہ قرآن آتا جاتا ہے، تو جی انہوں نے اپنے وفات کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ میرا بستر ہے، اس بستر کے اوپر کوئی طاق ہے، وہاں پہ قرآن سب پڑا ہوا ہے، آپ ان کو لے لیں اور اس قرآن کو آپ جمع کریں۔ اور پھر بھی روایات میں بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کو سکھاتے تھے، اس کی تفسیر بھی سکھاتے تھے، اور قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام کو نہ سکھایا ہو۔ جی اور پھر وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے کہ آپ قرآن کو کبھی نہ بھولیں، تو امیر المومنین علیہ السلام کی بہت سارے احادیث ہیں کہ پیغمبر نے دعا کی ہے کہ میں قرآن کو نہ بھولوں، تو میں کبھی قرآن کو میں نہیں بھولتا۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ وہ شخص جی جو اذن واعیہ ہے، جو واعیہ بولتے ہیں وہ برتن جو سمیٹ لے، کسی چیز کو، سب چیزوں کو جی اپنے اندر وہ سمیٹ لے، ہوں، وہ کھان جو واعیہ ہے، جو اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے قرآن کو، وہ شخص جو اس کو اللہ نے اذن کا نام دیا، ایسے سیکھنے والے جو سنتا ہے اور اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی، کوئی چیز اس سے رہ نہیں جاتا، وہ پورے قرآن کو وہ کور کر لے گا۔ یہ قرآن مجید ہوں، کا یہ بھی احادیث میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ تم لکھ دو یہ قرآن کو اور جمع کرو، اور جیسے پرانی امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا، عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا، کہ اپنے نبی کے ہوں، وفات کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کو ضائع کیا، تم قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا ہے، عیسائیوں نے کیا ہے اپنی کتابوں کے ساتھ، باقی امتوں نے کیا، تم نہیں ہونے دینا۔ تو امیر المؤمنین علیہ جی الصلوۃ والسلام کو یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ وہ قرآن اللہ کو جمع کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہوں نے قرآن جمع فرمایا، قرآن سب لکھ دی۔ پھر ہوں، کیونکہ اس وقت خلافت غصب ہو چکا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد میں آئے اور کہا کہ میں جب سے پیغمبر کی وفات ہوئی ہے میں اسی بات پہ مشغول تھا کہ میں قرآن کو جمع کروں، یہ لوگوں میں نے قرآن جمع کیا، یہ میرے پاس یہ تھیلا ہے، قرآن کو میں نے جس طرح نازل ہوئی اللہ نے، اس میں نے ایک آیت کم، میں نے ایک آیت زیادہ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی میں نے یہ لے کے آیا۔ تو اس وقت ابو بکر کی خلافت تھی، ان لوگوں کو اندازہ تھا، کیونکہ ان لوگوں کے مذمت میں آیات نازل ہوئے تھے
ان کو پتہ، اور ان کے والدین کے مذمت میں، قریش کے مذمت میں، تو یہ ان لوگوں نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا، بولا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ قرآن اس وقت صرف یعنی پورا قرآن کی بات کرو، صورتیں تو آتے ہیں، صورتیں چھوٹے موٹے صورتیں سب جی کو جی یاد ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مثلا قرآن کے کچھ پارے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن پورا قرآن کسی کے پاس نہیں تھا اس وقت۔ قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمع نہیں کیا تھا پیغمبر نے اچھا، خود۔ یہاں ایک ہاں سوال جی آتا ہے جی جی کہ قرآن لکھنے میں تو مولا علی شیر خدا کے کئی سارے ثبوت ہیں، ہوں الحمدللہ ہم نے آنکھوں سے ہوں بھی کہیں جگہ پر قرآن ہوں شریف لکھے ہوئے دیکھے ہیں جہاں قلم ہے۔ ہاں تو ہاں قرآن لکھنے میں مولا علی شیر خدا ہیں اور لکھانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم ہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو پہلی وحی ہے یہ تو مولا علی شیر خدا کو ہی پتا ہے، اور تو ہوں کسی کو پتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس ہوں وقت تو کوئی اور موجود بھی نہیں تھا۔ تو ہوں مولا علی شیر خدا کو جب ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ آقا کریم فرماتے تھے اس وحی کو، اس آیت کو فلانی صورت میں لکھ دو، اس کو فلانی صورت میں لکھ دو۔ موجودہ قرآن شریف میں جو سورہ ہے مبارکہ ہیں اور آیات مبارکہ ہیں، ہوں۔ کیا آقا کریم نے ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہوا ہے؟ میری تو نظر جو سے تو گزرا ہے کہ آقا کریم نے یہ ترتیب بتائی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن لکھا ہے، سب سے پہلے جمع کیا ہے، یہ اس میں شیعہ نے بھی روایت کی، مخالفین دونوں نے روایت کی، یہ صرف شیعہ حدیث نہیں ہے، فریقین نے روایت کی ہے۔ پھر پھر جو شیعہ حدیث میں اس بات کی ثبوت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عرضہ کیا کہ قرآن میں نے جمع کیا، آؤ تم اس کا نسخہ بناؤ اپنے لیے۔ تو خلیفہ وقت نے وہ لینے سے انکار، ابو بکر عمر نے، انہوں نے لینے سے انکار کیا، بولے ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی کتابوں میں موجود ہے، جو موجودہ قرآن ہے، جو موجودہ قرآن ابھی رائج ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ نسخہ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام نے، یہ جو ہمارے پاس جو نسخہ ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی لکھی ہوئی نسخہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو نسخہ لکھا تھا، اس کے علاوہ ان کے بعد بقیہ صحابہ نے بھی لکھا ہے۔ مثلا ان کے بعد ابی بن کعب نے کا نسخہ تھا، عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا، بہت سارے صحابہ نے اپنے اپنے نسخے بنائے تھے، لیکن وہ تو واحد یہ نسخہ جو صحابہ رسول، ہاں ہاں، ان کے یہ سب سے صحابہ پہلے وہی یہ کہاں سے لائے پھر یہ؟ عرض کر رہا ہوں، تو کیونکہ وہ یہ تو نسخہ، شروع وہ سے واحد موجود نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے لکھی گئی ہے اور ان کے حکم سے لکھی گئی، وہ ہاں صرف وہ واحد امیر المومنین علیہ السلام کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے مصحف ہے۔ باقی صحابہ نے کہاں سے لکھی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ پڑھتے تھے، کچھ صحابہ لکھتے تھے اپنے لیے، لیکن کسی کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، تو متفرق تو تھا لوگوں کے پاس، ادھر ادھر آیات ہے، کسی کے پاس یہ سورہ ہے، کسی کے پاس وہ سورہ ہے، کسی کے پاس کچھ ورق پارے ہیں، کسی کے پاس کچھ لکڑی میں اسے تختی پہ کچھ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہاں سے جمع کیا یہ مذکور نہیں ہے، تاریخ میں یہ مذکور نہیں کہ انہوں نے کہاں سے جمع کیا۔ جو مصرح ہے تاریخ میں، جس کی تصریح ہے کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع نہیں تھا، انہوں نے کہاں سے جمع کیا ہوا؟ یہی جو زید بن ثابت کی مشہور حدیث ہے کہ قرآن مختلف لوگوں کے پاس پڑا تھا، مختلف اوراق وغیرہ پہ، تو ان سے لوگوں نے جمع کیا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود نے، ابی بن کعب نے، وغیرہ وغیرہ نے جمع کیا ہوگا۔ تو اس وقت میرے بھائی، تو اس کے وقت تو پھر دربار کے پاس قرآن نہیں تھا، یعنی ابو بکر عمر کے پاس قرآن نہیں تھا، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ یہ خلیفہ ہیں، ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ عرب بہت سارے مسلمان ہوتے تھے قرآن کی وجہ سے، عرب بہت بہت زیادہ لوگ جو مسلمان ہوتے تھے وہ قرآن سن کر مسلمان ہوتے تھے، قرآن میں وہ کشش تھی، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، قرآن کے اعجاز کو فوراً سمجھ جاتے تھے، اور وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ جن کا کلام نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اب اگر وہ قرآن کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو قرآن کی ضرورت ہے وہ علی علیہ السلام کے پاس چلا جائے، کیونکہ قرآن تو انہوں نے جمع کیا، تو یہ اپنے لیے بہت بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو پھر ابو بکر عمر نے زید بن ثابت، جو ایک بہت ہی بدنام صحابی تھا، اور وہ یہودیوں کا اسکول میں پڑھا لکھا، کیونکہ دوسروں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نا، بہت کم لوگ تھے، کیونکہ یہ یہودی تھا اصل میں، اور یہودی جو تھے اپنے بچوں کو وہ پڑھنا لکھانا سکھاتے تھے، تو اس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا زید بن ثابت کو، اور یہ اصل میں یہودی تھا، عبداللہ بن مسعود کی واضح روایت ہے، یہ یہودیوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، دو بال اس طرح گیسو رکھتے ہیں، اس طرح
یہ بچپن میں گیسو رکھتا تھا. یہ یہودیوں کے ان کی کتابوں میں بہت لکھا ہے کہ یہودیوں کے اسکول میں پڑھا ہے اس نے، زید بن ثابت نے. تو اس نے زید بن ثابت کو انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم قرآن کو جمع کر لو. تو زید بن ثابت کہتا ہے کہ میں کیوں قرآن کو جمع کروں، جب پیغمبر خود نے جمع نہیں کہ میں کیوں قرآن جمع کروں. انہوں نے کہا نہیں جی جب جمع کرو، بہت اس پہ حکم چلایا. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی ڈیوٹی دی گئی ہے جو ایک پہاڑی کو اس کی جگہ سے اکاڑنے سے زیادہ مشکل ہے. تو میں گیا ہوں بھائی لوگوں سے شہادتیں لینا کہ تیرے پاس کون سی آیت ہے بھائی، ہے آیت کوئی وہ لکھا دو. میں لکھتا گیا. کسی کے پاس تختی میں لکھا ہے، کسی کے پاس پتے پہ لکھا ہے، کسی کے پاس چمڑے میں لکھا ہے، کسی کے پاس کاغذ میں لکھا ہے، کسی کے پاس ہڈی پہ لکھا ہے، کسی کے پاس کسی اور چیز پہ لکھا ہے. تو میں نے ان سے جمع کرتا گیا. پھر وہ کہتا ہے پھر وہ کیا ہوا، پھر اس کو جب میں نے جمع کیا مجھے کچھ آیات نہیں ملی. تو اس نے یہ طریقہ کار بنا دیا کہ بھائی جو آیت کسی جگہ لکھا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے 2 شاہد کی ضرورت ہے. 2 شاہد آ کے شہادت دے دیں کہ ہم آیت ہے تو پھر میں لکھتا ہوں. اگر 2 شاہد تو عمر بن الخطاب آ گئے، وہ آئے رجم لے کے، اس کو شاہد کوئی نہیں ملا تو اس نے لکھنے سے انکار کر دیا. بھائی کہ تیرے پاس شاہد ہی نہیں ہے میں کیوں سے آیت لکھ دوں، چلا جائے ہم سے. تو آخر تک عمر بن الخطاب کو یہ خوف تھا زید پہ کہ اس نے میرے سے اس نے لکھا نہیں ہے. وہ کہتا تھا اگر میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اس کو لکھ دیتا. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ابو بکر کے خلافت میں انہوں نے قرآن جمع کی. پھر اس قرآن کو کیا ہوا، پھر اس قرآن کو بکری کہا گئی. قرآن کو کیا ہوا، اس قرآن کو بکری کہا گئی. تو پھر قرآن خلیفہ کا جو سرکاری قرآن تھا نا، انہوں نے بہت مشکل سے ایک نسخہ جمع کیا. وہ عائشہ سے لاپرواہی ہو گئی، اس کو بکری کہا گئی ہے. ٹھیک ہے نا، چمڑا یا کاغذ جو بھی تھا وہ بکری تو کہا جاتی ہے نا، وہ چیزوں کو وہ کہا گئی ہے، وہ ضائع ہو گیا. تو پھر لیکن دوسرے صحابہ کچھ نے جمع کیا تھا. اسی جب زید بن ثابت جمع کر رہا تھا، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ ان لوگ اپنا نسخہ بنا رہے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے ان سے کچھ لوگ نسخے سے ان کے کاپی بھی کرتے تھے، نسخے ان کے بڑھ جاتے تھے. تو کئی نسخے جو ہے اس طرح اس عالم اسلام میں پھیل گئے. قرآن کے مختلف نسخے پھیل گئے، مختلف ورژنز قرآن کے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. قرآن ہی میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، قتل کرنے تک آ جاتے ہیں. تو پھر یہ جب عثمان کے خلافت میں عثمان نے کہا کہ بھائی دوبارہ زید بن ثابت کو بلا دیا. اس نے کہا کہ دوبارہ تم انہوں نے میٹنگ رکھی وغیرہ وغیرہ. زید بن ثابت سے کہتا ہے تو قرآن دوبارہ لکھ دو، وہ قرآن جو بکری کہا گئی ہے اس کو چھوڑ دو. اور حفصہ کے پاس ایک نسخہ قرآن کا تھا، انہوں نے اس کو لے کے دوبارہ اس کو ڈیوٹی لگا دی. تو اس نے دوبارہ قرآن جمع کر دی. پھر عثمان کے پاس لے کے آیا. عثمان نے قرآن کی اس میں دیکھا یہ تو اس میں غلط لکھا ہے. چلے کوئی بات نہیں، غلط ہے تو ہے. اس نے خود، یہ بخاری میں حدیث ہے، اس میں غلطی ہے. قرآن جو زید بن ثابت لے کے آیا نا، عثمان کو دیکھا تو عثمان نے خود کہا یہ غلط ہے. اور اس نے کیا بھائی اس قرآن کے اس نے 7 نسخے بنا دیے. اس زمانے میں خلافت ان کی بہت وسیع و عریض تھی. ایک نسخہ مصر کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا ہے، اور ایک بصرے کو بھیجا، اور ایک اپنے ساتھ مدینے میں رکھا ہے. اور ان نسخوں میں بھی آپس میں اختلاف تھا. یہ ایسے جو ان لوگوں نے نسخے جو اس زمانے میں دیکھیں لکھنا پڑھنا لوگوں کو نہیں آتا تھا. جو لوگ نسخے لکھتے تھے نا، اس طرح نہیں تھا کہ ان کو لکھنا بہت اچھے طرح سے آتا تھا. تو وہ جو لکھے تھے اس میں بھی آپس میں اختلاف تھا. تو اس نے حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں ان کو جلایا جائے. باقی جتنے قرآن ہیں ان کو جلایا جائے. تو صحابہ نے تو اس کی بڑی مخالفت کی، لیکن دربار کا حکم زیادہ تھا نا، فوج سرکار سے، تو مخالفت ان کی نہیں. تو باقی نسخے وہ جلا دیے گئے. تو اس طرح یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ عثمان کے زمانے میں یہ لکھا گیا، اس کے نسخے بنے اور یہ پھیلا گیا. یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ نسخہ قرآن متواتر ہے، اس کی تواتر عثمان کے بعد ہے. عثمان سے پہلے تواتر نہیں ہے. عثمان سے پہلے اختلاف بہت ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا جی. مگر اس میں ہم نے جو دیکھا ہے نا، ہم نے کتب کے اندر دوران طالب علمی اس قرآن شریف کے بارے میں کہ یہ قرآن شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لکھواتے تھے کہ اس آیت کو فلانی صورت میں لکھواتے تھے لیکن وہ جمع نہیں ہوا. جمع نہیں ہوا. جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں تو وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے فرما رہے ہیں،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان آیات کو فلانی سورہ ہے مبارکہ میں لکھو، اس کو اس صورت میں لکھو، اس کو اس صورت میں لکھو، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوایا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لکھنے کے باب میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میری آپ سے قرآن شریف کے حوالے سے ہی بات ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد مجھے ایک صاحب نے ترتیب یہ کاتب جو تھے ان کا وہ بھیجا، تو کل ملا کر کے جو میں نے دیکھا ہے، جہاں بھی ذکر آتا ہے مولا علی شیر خدا کا آتا ہے کہ انہوں نے ہی، کیونکہ قرآن شریف تو وَعِندَهُ علم الکتاب وہی ہیں، ان کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا، تو انہوں نے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے جو عنایت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن عظیم نازل فرمایا، جمع فرمایا ہے، اور لکھنے کے علاوہ کہیں بھی میں نے کتاب میں کسی اور کا تذکرہ نہیں دیکھا ہے۔ نام آ جاتے ہیں بہت سارے، مگر کام جو لکھنے کا ہے وہ صرف مولا علی مشکل کشا کا آتا ہے۔ اب اس میں ہمیں اگر قرآن شریف کو دیکھتے ہیں اور قرآن شریف کا موجودہ اعجاز دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کی حیرانی دیکھتے ہیں، لوگوں کے واقعات دیکھتے ہیں، لوگوں کے تسلسل دیکھتے ہیں، تو قرآن عظیم میں ایک زبر زیر پیش کی بھی جو ہے دائیں بائیں وہ گنجائش نہیں بچتی ہے۔ تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اس میں کیا فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا نا، میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیا بھائی صاحب، میں نے تفصیل سے جواب دیا آپ کا سوال، آپ اس ٹھیک، ریپلے دیکھ لیں، اس میں جواب آپ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا 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 اچھا۔ میں نے جواب دے دیجیے۔ اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، فی امان۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت۔